بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ آپ کو پروگرام نبیوں کی باتوں میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بڑا ہی پیارا معلوماتی دلچسپ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں، جو ہمارے ریگولر ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبیوں کے متعلق یہ سلسلہ ہے، جن کے مبارک حالات زندگی، ان کی قوموں کے واقعات اور بعض نافرمان قوموں کے دردناک انجام بھی ہم نے اس پروگرام میں سماعت کیے ہیں۔ مختلف ایپیسوڈ میں آپ نے مختلف نبیوں کا ذکر سنا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، پچھلے 2 ایپیسوڈ سے اللہ پاک کے مبارک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے بچپن کے بھی واقعات، اور پھر کس طرح آپ مصر کے بازار میں پہنچے اور کیا کچھ ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ سن چکے ہیں۔ آج مزید آگے کی باتیں سنیں گے، لیکن آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت اور اس سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، اللہ پاک کے نبیوں کا ذکر سن کر برکتیں حاصل کرنے اور ان کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اس سلسلے کو ملاحظہ کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو چلتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مبارک ذکر کی طرف۔ FGN چینل کے ناظرین، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر بیان کر دی تو پھر بادشاہ نے آپ کو بہت عزت دی اور احترام کے ساتھ پیش آیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اپنے سارے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ حکومت سنبھالنے کے 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا۔ کتفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنائے اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیے، اور خود یعنی بادشاہ مصر اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم مانتا۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، قید خانے میں، اور اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ آج آپ کو
باقاعدہ مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، سارے انتظامات، سارے ملک کے دیگر معاملات آپ کے سپرد کر دیے گئے، یہاں تک کہ بادشاہ جو تھا وہ بھی آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اچھا، اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا جس کو معزول کیا گیا تھا، تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نکاح کے بعد زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت مت کیجیے، میں خوبرو جوان تھی، لیکن عزیز مصر یعنی میرا سابقہ شوہر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراثیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل قائم فرمایا، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، چونکہ خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل قحط سالی کا وقت آنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی پلاننگ آپ نے ابھی سے شروع کی، اس سے حفاظت کی پلاننگ، کس طرح کہ غلے یعنی اناج کے ذخیرے آپ نے جمع کرنے شروع کیے، اور اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے، یعنی خوب تعداد میں، کوانٹٹی میں آپ نے اناج جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، یعنی بالکل حالات نارمل تھے اور اناج غلہ اگ رہا تھا، اب وہ سال ختم ہوئے اور اب قحط کا زمانہ آیا، تو پہلے سال فرسٹ ایئر لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے، جو ایڈوانس انہوں نے جمع کر رکھا تھا، بیلنس تھا، وہ سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے، یوں ان کے تمام درہم و دینار جو ان کے پاس کیش تھا وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ پہلے سال کی بات ہے۔ نیکسٹ ایئر، دوسرے سال، مصریوں نے، اب چونکہ قحط کا ہی دور چل رہا تھا تو دوسرے سال پھر اناج کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اب مصریوں نے کیا کیا کہ اپنے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی، اناج کی خریداری کی۔ پہلے سال جو کچھ کیش تھا وہ دے دیا، اب کیش ختم ہو گیا، درہم و دینار ختم ہو گئے، تو اب اپنے پاس جو جواہرات تھے، جو زیور تھے، اس کے بدلے میں اناج خریدا۔ یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیورات اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو اب انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اناج خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ پہلے سال کیش آ گیا، دوسرے سال جواہرات آ گئے، تیسرے سال سارے چوپائے جتنے بھی جانور تھے وہ سب آپ کے پاس آ گئے اور اس کے بدلے میں لوگوں نے آپ سے اناج خریدا۔ چوتھے سال FGN چینل کے ناظرین، انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی۔ اسی طرح پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ
اور جاگیریں فروخت کر کے، یعنی جو زمینیں تھیں اپنے پاس میں، جو ان کے مکانات تھے، وہ سب انہوں نے فروخت کر دیے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دی اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا۔ 7ویں سال FGN چینل کے ناظرین، وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی رہا نہ کوئی عورت، یعنی سب غلام ہو گئے۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے مجھ پر کیسا کرم کیا ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ یعنی پورا ملک، پورا مصر آپ کا غلام ہو چکا تھا۔ سارے جواہرات، سارا کیش، سارے جانور، ساری زمینیں سب آپ کے قبضے میں آ چکی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اب آپ پوچھ رہے بادشاہ مصر سے کہ کیا کرنا ہے۔ بادشاہ مصر چونکہ آپ پر اعتماد رکھتا تھا، آپ کا عقیدت مند ہو چکا تھا، وہ کہتا ہے جو آپ کی رائے ہے وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ جب یہ سب چیزوں کے آپ مالک ہو گئے تو آپ کیا فرما رہے؟ آپ بادشاہ مصر سے فرما رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، سننے میں یہ جملہ آسان لگ رہا ہوگا، لیکن غور کیجئے کہ اتنا سب کچھ اپنے قبضے میں آنے کے بعد محض اللہ کی رضا کے لیے پھر لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ جی ہاں، مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے۔ آپ کو پچھلے ایپیسوڈ والا واقعہ یاد ہوگا کہ آپ کو بازار مصر میں غلام کی حیثیت سے لایا گیا تھا، آپ کی باقاعدہ بولی لگی تھی، فروخت کیے گئے تھے۔ تو اللہ پاک کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری، تمام اہل مصر ان کے خریدے اور ان کے آزاد کیے ہوئے غلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو گزشتہ حالات میں صبر کیا، آج اس صبر کی یہ جزا ہے کہ سارا مصر، تمام اہل مصر آپ کے غلام اور آپ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے کے اس حصے سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اگر مشکل آئے، اگر پریشانی آئے تو اس وقت واویلا مچانے کے بجائے، بے صبری اور ناشکری کرنے کے بجائے اگر ہم صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں اور اللہ پاک سے آزمائش کے ختم ہونے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم آنے والے وقت میں اس صبر کی بہتر جزا بھی عطا فرمائے گا اور اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر
قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے یعنی اناج خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ مصر میں اناج کا ذخیرہ موجود ہے، غلے کا ذخیرہ موجود ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس آنے لگے، تو لوگ آپ کے پاس پہنچنے لگے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ لوگوں کی تو خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ غلہ لے لے، لیکن آپ نے یہ طریقہ اپنایا کہ ہر ایک کو ایک اونٹ، اس سے زیادہ غلہ آپ نہیں دیتے تھے، تاکہ مساوات، بیلنس قائم رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، اسی طرح کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک تقریباً 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرماتے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا، کیونکہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا نا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو ختم ہو گئے اور یہ تو کوئی بادشاہ مصر ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی، تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں، اناج لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہے، ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ پاک کے نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا تھا، اور وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ پھر فرمایا، 11واں کہاں ہے؟ کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ 12 ہے، تو ایک کو کھا گیا، اگر ہلاک ہوا تو 11 ہونا چاہیے، تم 10 کیوں ہو؟ ایک کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے، اب والد صاحب کو اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ یعنی اناج کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولے تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ احسان کیا کہ یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ انہیں لینے میں شرم نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے
ان کی رغبت کا باعث بھی ہو، تاکہ ان کے ساتھ یہ احسان کیا جا رہا ہے تو پھر یہ دوبارہ میرے پاس حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ احسان کر کے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا۔ آپ کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے ساتھ، چونکہ اس وقت تک یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو لہٰذا وہ بادشاہ ہی سمجھ رہے تھے، اور بادشاہ نے جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس سلوک کا واقعہ اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتانے لگے کہ اس نے والد صاحب، ابا حضور، اس نے ہماری بڑی عزت و تکریم کی، ایسا حسن سلوک کیا کہ ابا حضور اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب بیٹے یہ بات ہو گئی، اب جب دوبارہ انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یہ مصر کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا کہ تم سب لوگ ایک دروازے سے اکٹھا ایک ساتھ مت جانا، کہ یہ بھی نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، یعنی اب پورے 11 گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا جگہ جگہ دسترخوان لگائے گئے، اور آپ نے فرمایا ہر دسترخوان پر 2 بھائیوں کو بٹھایا جائے۔ اب 2 کر کے ہر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اب بنیامین اکیلے رہ گئے۔ اب جب یہ اکیلے رہ گئے، کیونکہ 11 تھے، 10 کر کے بیٹھ گئے 5 دسترخوانوں پر، اب یہ اکیلے رہ گئے تو یہ رو پڑے اور کہنے لگے اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا تمہارے بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ تم کو اس بات کا ملال ہے، رنج ہے کہ تمہارا سگا بھائی انتقال کر گیا ہے، تو اگر میں تمہارے بھائی کی جگہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لوں یا تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں تو اس کو پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب بنیامین نے یہ بات سنی تو کیا کہا؟ FJN چینل کے ناظرین، بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ میرے بھائی بننے کی بات کر رہے ہو، لیکن میرے والد یعقوب علیہ السلام، میری والدہ راحیل، ان کا فرزند ہونے کا شرف آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا بنیامین، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ جیسے ہی بنیامین نے یہ بات سنی تو فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب پتہ چل گیا
کہ میرے حقیقی بھائی یوسف یہی ہے، تو کہتے بھائی جان میں اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی، والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا۔ اور سنو، آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا کہ مجھے قبول ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ جو بہتر چاہے تدبیر فرمائے، لیکن میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایف جی این چینل کے ناظرین، واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں بادشاہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ اب آپ نے خاموشی کے ساتھ بنیامین کی بوری میں وہ رکھوا دیا۔ بھائیوں کا قافلہ کنعان سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے کہ معلوم کیا جائے پیالہ کون لے کے گیا۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی کہ اے قافلے والو، تم میں سے کسی کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ آ گیا ہے۔ لہٰذا تلاشی لی گئی، دیکھا گیا۔ اتفاق سے اور حقیقت میں چونکہ آپ نے ہی رکھوایا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ اب بھائی شرمندہ ہوئے کیونکہ بھائیوں کو تو خبر نہیں تھی، اور انہوں نے سر جھکا لیا۔ سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں ہے، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی وہ یہ سوچنے لگے معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کی دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لے، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا، اور ہمارے گلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح یہ ریکویسٹ کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بات سے اللہ پاک کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو لے لے تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، تمہاری شریعت میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے؟ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس
کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ FGN چینل کے ناظرین، وہ بھائی جو عمر میں بڑے تھے، انہوں نے یہ جو کچھ کہا کہ میں اب والد صاحب کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بنیامین کو لیے بغیر نہیں جا سکتا، میں مصر کی سرزمین سے نکلوں گا ہی نہیں، اور نہ ہی صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دے اور مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے۔ تم جا کر والد محترم کو ساری صورتحال کی خبر دے دو۔ یعنی ایک تو بنیامین کو روکا جا رہا ہے، اب بڑے بھائی بھی رکنے کے لیے کہہ رہے کہ بھائی میں تو اب بنیامین کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ہوا کہ تم اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دے دو۔ اب والد صاحب کے پاس جانے کے لیے وہ بھائی تیار ہو گئے اور انہوں نے جو کچھ حالات پیش آئے وہ سب اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ کر انہیں بتا دیے، اور بڑے بھائی نے جو کچھ کہا، بڑے بھائی کے متعلق بھی کہ شرمندگی کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے کہ پہلے یوسف کو ہم لے کر گئے، ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ آیا ہم اکیلے آ گئے، اور اب بنیامین کو لے کر گئے، اب ان کو چھوڑ کر آنے میں آپ کے پاس مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے، تو اس لیے والد صاحب جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی وہیں پر رک گئے۔ یہ سب باتیں انہوں نے والد صاحب کو عرض کر دی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی تو فرمایا تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا تو عمدہ صبر ہے۔ کیا کہا کہ بہترین چیز صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے انبیاء، اللہ پاک ان کو اپنی طرف سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بے چین نہیں ہوئے کہ پہلے یوسف چلے گئے اب بنیامین کو بھی تم چھوڑ آئے، بلکہ کیا فرمایا، ان قریب اللہ پاک تم سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ یہ بات سن کر بھائیوں نے کہا ابا حضور اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ انتقال کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے کیا کہا اور کس طرح ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، ناظرین انشاءاللہ آگے مزید تفصیل باقی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس بیان میں، لہٰذا اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے۔ ان واقعات سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کئی باتوں میں سے یہ باتیں بھی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بے صبری اور ناشکری سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید آگے کے واقعات سماعت کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے
راستہ اللہ نے